بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی کلیننگ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ان لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں جن کی من کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، دل کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی۔ ہر انسان کو اللہ جل شانہ نے با اختیار بنایا ہے، کچھ اختیارات دیے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے، اپنی مرضی کا شریک حیات منتخب کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا مذہب اسلام بھی اجازت دیتا ہے، اور کوئی انسان کسی کی زندگی میں مداخلت کیوں کرے، یہ نہ فطرت تسلیم کرتی ہے نہ عقل تسلیم کرتا ہے۔ جب معیار کے مطابق رشتہ آ جائے، پسند بھی ہو، اچھا بھی لگ رہا ہو، پھر ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جو رکاوٹ بن رہے ہوں ان کو منایا جائے، اور ان کے منانے کا ہر سبب اختیار کیا جائے۔ جا کر بھی ان کو راضی کیا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، جائز شرائط کو پورا کیا جائے۔ روحانی طور پر بھی اللہ جل شانہ سے رجوع کیا جائے۔ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے سب کے دل۔ وہ چاہے جس کے دل کو جس کی طرف پلٹ دے، اس کے لیے تو کوئی دیر نہیں لگتی، پل بھر میں ایسا کر دے۔ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی من پسند شادی میں اگر رکاوٹ ہے تو اس کو کیسے قرآن کریم کے ذریعے دور کیا جائے۔ قرآن کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ قرآن کو غلط استعمال کرتے ہیں وہ اپنی خطا کے ذمہ دار خود ہیں، ہم منع کر رہے ہیں۔ وقت گزارنے کے لیے اپنے لیے کسی کو گرویدہ کرنا حرام ہے شرعاً، اس لیے اس سے گریز کیا جائے، پرہیز کیا جائے۔ ہاں، شادی کے لیے اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے پھر اپنی طرف متوجہ کرنا زیب بھی دیتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے گھر والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، پھر اس فرد کو متوجہ کیا جائے جو آپ کو مطلوب ہے۔ جو انسان آپ کو مطلوب ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ کوششوں کے باوجود نہ ملے تو پھر اللہ کی رضا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے کہ اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ وہ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ اسباب بھی اختیار نہ کرے۔ اسباب اختیار کرنے سے پہلے مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے تو یہ کفر ہے۔ نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ تقدیر مقدر میں نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اسباب تو اختیار کرنے چاہیے۔ دنیاوی اسباب بھی اختیار کریں، یعنی اپنے ماں باپ کو بھیجیں، ان کو فورس کریں، رشتہ مانگیں۔ یہ تو ہے دنیاوی سبب۔ خود بھی منت سماجت کرنے کی اگر اہلیت رکھتا ہو تو خود بھی منت سماجت کرے۔ اگر رشتہ دار ہے تو پھر بہت سے ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں ان کو منانے کے لیے۔ میں جو بتا رہا ہوں سبب، وہ روحانی سبب ہے، اور ہر مسلمان کو روحانی سبب پر باقی اسباب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو روحانی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ روحانی اسباب اختیار کیے جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔
وہ روحانی سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورۃ طٰہٰ کی 39 نمبر آیت مبارکہ سے صرف اتنا قرآن پڑھنا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ میں نے 3 مرتبہ تلاوت کی ہے اس لیے کہ سننے والے کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد تصور کرنا ہے مطلوب کا جو آپ پر مہربان نہیں ہو رہا۔ عشاء کے بعد 313 مرتبہ۔ اگر کوئی چیز کھلا سکتے ہو تو اس پر دم کریں، پلا سکتے ہو تو اس پر دم کریں، اور کسی ذریعے ان تک پہنچا دیں جو نہیں مان رہے۔ وہ کھانے کے بعد یا پینے کے بعد انشاءاللہ ان کا دل جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اللہ کا قرآن پر اثر ہے، اپنے اندر بے مثال تاثیر رکھتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھو، انشاءاللہ اللہ جل شانہ راضی ہوں گے۔ جب اللہ راضی ہوں گے تو دل آپ کی طرف متوجہ کر دیں گے، کیونکہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 313 مرتبہ عشاء کے بعد، باقی 4 نمازوں کے بعد 21 مرتبہ اتنا پڑھنا ہے جتنا میں نے پڑھا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ مراد جب تک حاصل نہ ہو اس وقت تک اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ 313 مرتبہ عشاء کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو کوئی چیز اگر سامنے ہو تو اس پر دم کر دیں، ورنہ ان کا تصور کریں، تصویر رکھ کے تصور کریں، یا پھر ویسے شکل کا تصور کریں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو من پسند رشتہ چاہتے ہیں ان کو انشاءاللہ وہاں سے رشتہ ملے گا۔ سنگ دل بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس آیت مبارکہ کی برکت سے نرم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وظیفہ پڑھنے والے صرف وظیفہ نہ پڑھتے رہیں بلکہ اسباب بھی اختیار کریں، یعنی 40 دن تک وظیفہ پڑھیں یا 21 دن تک وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد کسی کو بھیجیں، اس کے بعد ان کو فورس کریں کہ ہمیں رشتہ چاہیے، پھر نہ مانے، پھر کچھ دن پڑھو، پھر فورس کرو، پھر نہ مانے، پھر کچھ دن پڑھو، پھر فورس کرو ان کو کہ رشتہ چاہیے۔ انشاءاللہ مان جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صرف وظیفہ پڑھتے رہیں، کسی کو بھیجیں بھی نہ، دنیاوی اسباب کو اختیار نہ کریں، تو وہ غیب تو نہیں جانتے کہ ہمیں جو ہے کس لیے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سے کیا مطالبہ ہے ان کا۔ اس لیے آپ جو ہے ان کو بتلائیں بھی صحیح کہ ہم آپ سے رشتہ لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رشتہ داری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت کام آئے گا۔ انشاءاللہ شادی کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، جوڑ اور اتفاق کے حوالے سے مزید قرآنی وظائف، روحانی وظائف ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ زندگی نے ساتھ دیا، صحت برقرار رہی، روح کا رشتہ جسم سے قائم رہا، پھر ہم حاضر ہوں گے۔ میری طرف سے، روحانی کلیننگ کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے منٹ کی ہے؟